السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو الہدا. اہلا وسہلا ومرحبا. الحمدللہ ہم سب یہاں پر صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کی کتاب کو سمجھنا. ہمیں یہاں اللہ کی کتاب نے اکٹھا کیا ہے، اللہ کی محبت نے جمع کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر دے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نفع مند علم میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے، اور آپ کا یہاں آنا مبارک ہو، آپ کا علم مبارک ہو، اور اس کے بعد آپ کا عمل اور آپ کی ساری زندگی برکتوں سے بھر جائے. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ. جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ ان میں شامل ہیں کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، اس میں ہم سب اللہ کی کتاب پڑھیں گے. فرمایا یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں. اس کی فوری جزا ان کو کیا ملتی ہے؟ تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ذکر بھی اپنے فرشتوں کے پاس کرے، جس طرح ہم سب مل کر اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اللہ کے ذکر کی ویسے ہی بہت بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پر جب اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یعنی ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے. یعنی اتنی کثرت سے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بس جب وہ متفرق ہوتے ہیں، یعنی مجلس ختم ہوتی ہے، فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو. وہ عرض کرتے ہیں، ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تعریف اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے. اللہ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں کسی مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا انجام اچھا ہو، ہم جنت الفردوس تک پہنچے. یہ سفر جو یہاں سے شروع ہوا ہے علم کا، اس کا اختتام جنت الفردوس تک ہو. تو یہی نیت، یہی شوق اور یہی جذبہ ہمیں اتنی دور سے بگا کر لے آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو وہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، یعنی ہم سب بھی جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں اے میرے رب. اللہ فرماتا ہے، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں،
اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیری جہنم سے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی. فرشتے عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق میں نے انہیں بخش دیا. تو اگر ہم اپنی بخشش کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے انہیں بخش دیا، اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا. تو ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں اے رب ان میں فلاں سخت گناہگار بندہ بھی موجود تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. یعنی وہ کسی نیت ارادے سے نہیں آیا تھا، دیکھا دوسرے جا رہے ہیں وہ بھی چل پڑا. آپ نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا. یعنی کوئی کتنا بھی گناہگار ہو، کوئی کتنا بھی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو، وہ مایوس نہ ہو. اللہ کی بخشش سب کے لیے عام ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا. یعنی یہ ایسی مجلس ہے، ایسی صحبت ہے کہ جس میں ہر شخص کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے اب ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. سورۃ الفاتحہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنائی دی. آپ نے سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری آیات. تو سورۃ الفاتحہ بہت خاص سورت ہے. مفسرین نے اس کے 36 نام گنوائے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور یہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں وہ عطا کی ہیں. وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں. آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ کا نام بہت بابرکت نام ہے. اور جب بسم اللہ کہہ دیا تو یہاں اللہ کا صرف اللہ ہی نام نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کے ساتھ، ان تمام ناموں کا ذکر کرتے ہوئے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. کون ہے اللہ؟ الرحمن،
وہ جو بہت مہربان ہے، جس کی رحمت بہت عام ہے، الرحیم جو بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان میں واسع وسیع رحمت کا ذکر ہے اور رحیم میں واصل مسلسل رحمت کا ذکر ہے۔ تو جس چیز پر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں برکت بھی ہوتی ہے اور پھر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید کا آغاز بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ کے نام سے پہلے جیسے کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ بھی سنی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھی جاتی ہے ابتداء میں قرآن سے پہلے، تاکہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، تاکہ قرآن جس مقصد کے لیے اترا ہے، جو پیغام ہمیں دیتا ہے، وہ ہم پورے کا پورا حاصل کر سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمد کلہ، ہر طرح کی، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ یاد رکھیے کہ حمد قولی ہوتی ہے، زبانی ہوتی ہے، اور حمد کے لیے ایک لفظ شکر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شکر دل میں بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے، جبکہ حمد ساری کی ساری زبان ہی سے ہوتی ہے، قول ہی سے ہوتی ہے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، وقال الحمد للہ رب العالمین۔ تو اللہ کی تعریف، کیوں اللہ کی تعریف؟ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر نعمت قرآن جو ہمیں ملی ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے اس موقع کو جو آسان کیا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اس نے ہمیں کوشش کرنے کی ہمت دی، اس نے ہمیں یہاں لا بٹھایا، اس نے ہمیں اپنے ذکر کا شوق دیا، اپنی محبت عطا کی اور اپنی تعریف کے قابل بنایا۔ یاد رکھیے اگر ہم تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ اس وقت بھی آسمان تسبیح کر رہا ہے، یہ زمین تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز، حجر شجر سب کے سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہمارے دل سے نکلی ہوئی تعریف ہماری زبان سے ادا ہو تو ایک دفعہ بھرپور انداز میں کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی ساری نعمتوں پر جو اس نے ہمارے پیدائش سے پہلے ہمارے لیے تیار کی، جو اس نے ہمیں اس زندگی میں عطا کی اور جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے آخرت میں تیار کر رکھی ہیں، ان ساری نعمتوں پر اللہ کی تعریف ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب کا پیدا کرنے والا، سب کی تدبیر کرنے والا، سب کا مالک۔ اس کی طرف سے ہم سب آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور یہ میزان یعنی جس میں نیکیاں تولی جائیں گی، تو جب ہم دل سے الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ یعنی بندے جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، اور قیامت کے دن بھی افضل ترین بندے وہی ہوں گے جو حمادون ہوں گے، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ تو وہ کیوں کرتے ہیں تعریف؟ کیونکہ وہ رب ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، نہایت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالی نہ صرف یہ کہ رب ہے جس نے پیدا کیا، بلکہ اس کی مہربانیاں ہے کہ اس نے ہمیں رزق بھی دیا، اس نے ہمیں زندگی کے سارے سامان بھی دیے، اور اس کی یہ رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، مسلم، مومن، کافر، منافق، ہر ایک پر اس کی رحمت ہے۔ اسی لیے وہ اس کو زندگی اور نعمتیں عطا کیے ہوئے ہے، اور اس کی خاص نعمت اس کے خاص بندوں کے لیے ہے۔ الرحیم کی صفت جس کے لیے آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی رحمت جاری رہے گی، یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور اس کی خاص رحمت جس کو جنت کہا گیا ہے کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے۔
اور تجھ میں جس کو چاہوں گا داخل کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنی رحمت سے داخل کرے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف رحمت کے ساتھ کروا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ 4 دفعہ اس کی رحمت کا ذکر ہو چکا ہے، 2 دفعہ بسم اللہ میں اور 2 دفعہ یہاں پر سورۃ الفاتحہ میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کیونکہ وہ سب کا پالنے والا ہے، اس کی تعریف ہے کیونکہ وہ رحمتوں سے بھرپور ہے، اس کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اور پھر مالک یوم الدین بھی ہے، یعنی جس کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جس دن ہم سب کو اپنے اعمال کا بدلہ اور جزا دی جانے والی ہے. اور اس دن من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آیا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہ دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی جب تو تعریف کے لائق ہے اور ساری نعمتیں اور رحمتیں تیری طرف سے ہیں تو پھر عبادت کا مستحق بھی تو ہی ہے، تیرے ہی آگے ہم جھکتے ہیں. اور عبادت مشتمل ہوتی ہے 2 اہم چیزوں پر، شدید محبت اور شدید تعظیم پر، کہ ہم اللہ سے بہت محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں اور اس بنا پر اس کے آگے جھکتے بھی ہیں اور پھر مدد بھی اس سے مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں دعا بھی مانگی جا رہی، کیونکہ دعا جو ہے تمام عبادات کا نچوڑ ہے، تمام عبادات کا خلاصہ ہے. اور سب سے نفع بخش دعا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ نفع مند دعا کون سی ہے، یعنی سب سے اچھی دعا کون سی ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے. پھر میں نے سورۃ الفاتحہ کی اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس دعا کو پا لیا. اور پھر عبادت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ صرف دل سے محبت کرنا اور صرف دل میں اللہ کی تعظیم اور بڑائی رکھنا، بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی دینا. اسی لیے نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے. تو عبادت صرف قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے، عبادت ظاہری اور باطنی ہر طرح کے اقوال اور اعمال، 4 لفظ یاد رکھ لیں، ظاہری، باطنی، اقوال، اعمال، ہر طرح کے اعمال کے اوپر مشتمل ہے. جو بھی ہم اللہ کی پسند اور رضا کے مطابق کرتے ہیں، یعنی جو بھی بات، جو بھی سوچ، جو بھی ایکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اس پر ہم اجر دیے جاتے ہیں، وہ عبادت کہلاتی ہے. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. مانگنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مانگنے کی بڑی چیز ہدایت ہے. ہدایت سب سے اہم چیز ہے. ہدایت مل گئی تو انسان کو تقوی حاصل ہو جائے گا، اور تقوی حاصل ہو گیا تو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا، اور انسان کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اسی لیے ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. دن کی نمازوں میں 17 بار کم از کم جو فرائض ہیں ان میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت بھی سیدھے راستے کی دے، کیونکہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اور پھر یہ دعا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا مانگتے رہا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ، یعنی میں ادھر ادھر نہ بھٹک جاؤں. اور پھر انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر. اور ہدایت سیدھے راستے کی، وہ راستہ جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچا دے اور جنت الفردوس تک پہنچا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا راستہ. یعنی ہمیں نیک لوگوں کا راستہ چاہیے. کون ہے ان میں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، ان سب کا راستہ چاہیے.
یا رب العالمین جیسے انہوں نے اعمال کیے اور جیسے وہ تیرے لیے خالص تھے ہمیں بھی اپنے لیے ایسا ہی خالص کر لے، اور ہمیں بھی نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں سے بچا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، کہ جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے کہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، راستہ چاہیے ان کا کہ جو اللہ کے راستے پر ہمیشہ چلتے رہے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ البقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ شیاطین اس سورت سے بھاگتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ کون ہے متقی؟ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے؟ کون ہے جو ہر لمحے اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو دل کا فعل ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں جو کہ ہمارے اعضاء کا فعل ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بندوں کا حق ہے۔ گویا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت ان کو ملتی ہے کہ جن کے باطن میں بھی اللہ کی یاد ہو اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، اور جو عملی طور پر اللہ کی عبادت یعنی نماز کا پورا اہتمام کرتے ہوں، اور جو اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنے والے ہوں، حقوق العباد کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ایمان کے تقاضے، تقوی کے تقاضے، ہدایت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان ہر اس چیز پر ایمان لائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی ایک تو قرآن مجید کی شکل میں تھی اور دوسرے حکمت کی شکل میں، سنت کی شکل میں، جس کو حدیث کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لہٰذا آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا اللہ کے فضل کو دعوت دینا ہے۔ اس شخص پر اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہوئی وحی سے فیض اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور پھر حدیث بھی قرآن ہی کی طرح نازل ہوتی تھی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی چھوڑی اور ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم دیا. فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین سے مراد ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا. یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے. یقین ایک منزل ہے جس تک انسان پہنچتا ہے تو انسان کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام نگاہوں سے نظر نہیں آتی. اسی لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں آیا, آخرت پر یقین کی بات کی گئی ہے کہ یقین ہوتا ہے تو انسان پھر اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے. حضرت حسن سے روایت ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, بے شک لوگوں کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی. یعنی جس کو یقین مل گیا, اس کے دل سے شک ہی نکل گیا اور وہ پورا مانتا ہے کہ اللہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہمیں آخرت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. آخرت کے دن برحق ہے, جنت برحق ہے, جہنم برحق ہے, میزان برحق ہے, پل صراط برحق ہے. تو جو ان سب چیزوں پر پورے حق کے ساتھ یقین رکھتا ہے تو پھر وہ بہت بڑی نعمت پائے ہوئے ہے. تو فرمایا تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہو. تو یا اللہ تو ہمیں یقین اور عافیت عطا فرما. جن لوگوں کی یہ صفات ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, جن کا باطن, جن کا ظاہر اور جن کے لوگوں سے معاملات, انسانوں کے ساتھ معاملات درست ہیں, وسعت قلبی پر مبنی ہے, اور جو وحی پر ایمان رکھتے ہیں, جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, یہ ہدایت پر ہیں. ہدایت کا معیار بتا دیا گیا. ہم نے ہدایت مانگی تھی, اللہ تعالیٰ نے شرائط بتا دی, یہ شرائط پوری کرو گے تو ہدایت پر ہوگے, اور اگر ہدایت پر ہوگے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, یہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو گویا کی ٹو سکسیس دے دی گئی, کامیابی کی کنجی دے دی گئی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے برعکس جو لوگ انکار کر دیں تو فرمایا ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, سواء علیہم, ان کے لیے برابر ہے, انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. جب مانا ہی نہیں, ایمان ہی نہیں, تو پھر انذار, تخویف, ڈراوا کیا کام کرے گا. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ دو طرح سے. ایک تو یہ کہ انسان حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کر دے, اور دوسرا یہ کہ گناہوں کی کثرت کر دے. جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. پھر ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا جو تقوی اور کفر کے بیچ میں ہے, اور وہ ہے منافقین کا گروہ. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس اقرار کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مانتے ہی نہیں کہ وہ مومن ہے, کیونکہ وہ سچے دل سے مومن نہیں ہے. ان کی عملی زندگی ان کے دل کی عکاسی نہیں کرتی, نہ ان کی زبان نہ ان کے ایکشنز, وہ اس کے مخالف جا رہے ہیں. جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو, اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری, منافقت کی بیماری, اور بعض مفسرین نے کہا دنیا کی محبت کی بیماری. تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا, دنیا کی طرف ان کی توجہ اور زیادہ ہو گئی, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو گویا دنیا کی طرف جھکاؤ دل کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان کی لذت, ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے محروم ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو, کیونکہ قول اور فعل کا تضاد, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا فساد برپا کر دیتا ہے,
تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں اور سب کے ساتھ چلنے والے ہیں، اس لیے جہاں مصلحت کے تحت جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو جھوٹ بول دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی مصلحتیں حقیقت میں اعتماد خراب کرتی ہیں اور الٹیمیٹلی انسان ایسی مشکل میں جا پڑتا ہے کہ جس سے پھر باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. فرمایا خبردار، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ یعنی صحابہ کرام، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے؟ خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں. اسلام کا مذاق، اسلام لانے والوں کا مذاق، اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق، یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. کوئی شخص اپنے باپ کا مذاق نہیں اڑاتا تو وہ کیسی زبانیں ہیں، وہ کیسے دل ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور پھر اپنے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں، ٹانٹ کرتے ہیں اور اپنی عقل کو اس سے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں. ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ ان کے برے اعمال کو وہ ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں، اپنی برائیوں کو وہ خوبصورت عمل سمجھتے ہیں. اور قیامت کے دن ان کے ساتھ استہزاء کیا ہوگا کہ جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے اور منافقین بھی ساتھ چلیں گے تو یکا یک ان کی روشنی بجھ جائے گی اور وہ اندھیرے میں حیران پریشان کھڑے ہوں گے. تو امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے جو ان کو میسر آئے گی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے، 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 نہ ہی وہ ہدایت. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، یعنی پہلے تو ایمان لے آیا، جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ پاتے. قلب کا نور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ تو میرے دل میں نور پیدا کر. تو ان کے دلوں میں ابتدا میں ایک نور آیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دین پر عمل کرنے سے تو دنیا کے کچھ نقصان کرنے پڑتے ہیں، تو انہوں نے دین چھوڑ کر دنیا کا رستہ اختیار کر لیا، تو ان کا کفر غالب آ گیا، ان کے اندر کا نور بجھ گیا اور پھر یہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں. وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے، یعنی ہدایت کی بات سن نہیں پاتے. جب ہدایت کی کوئی بات انہیں سنائی جاتی ہے تو وہ کانوں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے، دل کے اندر نہیں جاتی، اور حق بات کہہ نہیں پاتے اور حق کو دیکھ نہیں پاتے. حق کی نشانیاں زمین و آسمان پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتی. قرآن کی آیات بھری ہوئی ہیں حق بیان کرنے کے لیے لیکن ان کو حق نظر نہیں آتا. بس وہ نہیں لوٹتے، یعنی کس کی طرف؟ ایمان کی طرف، لہٰذا وہ نفاق کے اندر ہی رہتے ہیں. یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے. آسمان سے آیات نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں جس میں روشنیاں بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں. وہ کڑکنے والی بجلیوں یعنی مشکل احکامات اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، مزید کچھ سننا نہیں چاہتے، ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے.
اٹس ٹو مچ. اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. انسان سوچے کہ اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں. کیا زمین پناہ دے گی یا آسمان کہیں چھپا لے گا؟ نہیں. جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پکڑ کے گرفتار کر کے لے جائے گا اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا. پھر ایک اللہ کے سامنے ہی حاضر ہونا ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اس کی تیاری کر لینا لازم ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے. جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جب کوئی آسان حکم آتا ہے، جب کوئی امید والے حالات نظر آتے ہیں، اچھے دن آتے ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی دین کی طرف آتے ہیں. لیکن جب کوئی تکلیف مشکل آتی ہے تو پھر پلٹ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے مکمل صلاحیت نہیں چھینی. اللہ چاہتا تو ان کے کان آنکھیں یعنی ان سے ہدایت کے اسباب چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی بھی موقع دے رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں قول و فعل کا تضاد رکھتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں منافقت کی کوئی نہ کوئی خوب پائی ہی جاتی ہے. اور یہ بات اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ حضرت عمر جیسے شخص، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ حضرت حذیفہ کو قسم دے کے کہتے ہیں بتاؤ جن منافقین کے نام تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے، کہیں میرا نام تو اس میں نہیں، کہیں میں تو منافق نہیں. حضرت حنظلہ کہتے ہیں نافق حنظلہ. ابو بکر کہتے ہیں میری بھی یہی کیفیت ہے. وہ اپنے اوپر منافقت کا خوف کرتے تھے. لیکن آج ہم اپنے آپ کو سچے پکے مومن سمجھتے ہیں اور منافقت سے اپنے آپ کو دور سمجھتے ہیں. تو نفاق ہوتا ہی اس کے اندر ہے جو منافقت سے بے خوف ہو جاتا ہے. ورنہ ہر سچے مومن کو منافقت کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر تو کوئی ایسی صفت نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے ہدایت کے یہ مواقع نہ چھین لے. تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہمیں ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری قوت سے مستفید کر اور اسے ہمارا وارث بنا دے. یا اللہ تو ہم سے یہ صلاحیتیں نہ چھیننا اور ہمیں ہدایت پر ہی قائم رکھنا. پھر تمام انسانیت سے خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. تم سب کے سب اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، اپنے رب سے سب سے بڑھ کے محبت کرو، اس کی عظمت بجا لاؤ. کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ ہے تمہارا رب. اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ، مشکلات میں پھنسنے سے بچ جاؤ اور آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ. وہ رب تمہارا کون ہے؟ پہچانو رب کو. وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش نازل کی اور پانی سے تمہارے لیے پھل بطور رزق پیدا کیے. بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے. تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، لا الہ الا اللہ. اور عبادت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. کیونکہ عبادت کیا ہے؟ 4 لفظ یاد رکھیے، ظاہری، باطنی، اقوال، اعمال، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کس کی طرف رجوع کرنا؟ قرآن و سنت کی طرف. لیکن اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کر دیا، چیلنج کر دیا. فرمایا اور اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے، چیلنج ہے، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. کیونکہ اگر قرآن کے بغیر زندگی بسر کی اور اللہ کو ناراض کر کے گئے تو پھر انجام بڑا بھیانک ہے. بہت شدید آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے. یعنی وہ پھل کوئی بالکل انہونے نہیں ہوں گے، ان پھلوں سے وہ مانوس ہوں گے لیکن ذائقہ بہت مختلف ہوگا، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے.
اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ. وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری کر لیں. تو یہاں پر اس جنت کے لیے کیا شرط لگائی گئی؟ ایمان کے بعد عمل صالح کی. عمل صالح میں 4 اہم کمپوننٹس ہوتے ہیں. نمبر 1 علم، علم کے ساتھ یقینی طور پر پتا ہو کہ یہ واقعی عمل صالح ہے. نمبر 2 اچھی نیت. نمبر 3 صبر. اور نمبر 4 اخلاص. پھر فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. یعنی جنت کے پھل اگرچہ رنگ اور منظر میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے لیکن ذائقہ فرق ہوگا. یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے لیکن بندوں کی سمجھ میں آنے والا ہے. آج آپ دیکھیں دنیا میں کہ جو لوگ اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑی مشکل زبان میں باتیں کرتے. جو جتنا زیادہ سپر نالج رکھتا ہے اتنی زیادہ مشکل باتیں کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے وہ بندوں سے ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو بندوں کی سمجھ میں آنے والی ہے. اور اسی لیے اس نے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی. تو جب کفار اس کتاب جیسی کوئی چیز نہ لا سکے، اس جیسی کوئی صورت نہ لا سکے، تو قرآن میں نقص نکالنے لگے کہ اس میں یہ مثال کیوں دی گئی، وہ مثال کیوں دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹی چیز کی مثال دے کر بات فرمائی کہ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے. پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے. یعنی ایمان لانے والوں کے سامنے چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی مثال دی جائے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے. ان کو نہیں سمجھ آتی کیونکہ دلوں پہ پردہ جو پڑ گیا ہے. اللہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے. اور وہ اس مثال سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو. تو گویا بندوں کے گمراہ ہونے میں ان کی اپنی وجہ ہے، اپنا قصور ہوتا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. تو جو شخص رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا کرتا ہے. اس کے برعکس فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کی باؤنڈریز کو توڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط باندھنے کے بعد، اور جس چیز کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں. متقین کی علامات پیچھے آپ پڑھ چکے، منافقین کی بھی پڑھ چکے، کفار کی بھی پڑھ چکے. اور اب فاسقین کون ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے، اللہ کا نام لے کے، اللہ کی قسم کھا کے جو لوگوں سے عہد کرتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں. اور پھر جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرتی ہے، اور ایسے لوگ پھر خسارہ پانے والے. 2 چیزیں بڑھتی ہیں صلہ رحمی سے. صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، عمر اور رزق. ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے 2 چیزیں ہماری زیادہ ہو جائیں، ہماری زندگی لمبی ہو جائے اور ہمیں خوب رزق ملے. اور اس کی کیا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. لیکن کب؟ جب وہ اچھا کرے جب بھی، جب وہ اچھا نہ کرے جب بھی، اور جب وہ برا کرے جب بھی. یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے حسن سلوک. حسن سلوک صرف یہ نہیں ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ بھی اچھے ہو، اور جب وہ اچھے نہیں رہے تو آپ اچھے نہیں رہے. نہیں، اچھا انسان وہ ہے جو ہر حال میں اچھا ہوتا ہے، پرماننٹلی اچھا ہوتا ہے، جو اپنی اچھائی کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرتا کہ لوگ اچھے ہیں تو میں اچھا، وہ نہیں اچھے تو میں بھی نہیں. ایسے کو تیسا نہیں. ہم ابو ہی رہیں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے. کسی کی بےہودگی بد اخلاقی کے مقابلے میں بد اخلاقی نہیں، کیونکہ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے. پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے. تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تم کہاں سے وجود میں آ گئے؟ یہ تمہیں روح کس نے بخشی؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، یہ روح تمہارے اندر اس نے ڈالی، پھر وہی تمہیں موت دے گا. یہ روح ہمیشہ کے لیے نہیں ملی، ابھی تو صرف
چند سالوں کے لیے، محدود وقت کے لیے کہ عمل کر کے دکھاؤ اچھے اچھے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. تو جوڑا ہو گیا نا، موت زندگی. کچھ نہ تھے تو پیدا ہوئے، اور پھر جب ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا ہوں گے، اور پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. اس لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے کام کرنا ہے، صرف اس وقتی دنیا کی زندگی کے لیے نہیں. ہماری ساری کوششیں صرف اس کی کامیابیوں کے اوپر فوکس نہیں ہونی چاہیے. ہمیں آگے جانا ہے، ہمارا سفر بہت طویل ہے، ہمیں وہاں کی کامیابی کو بھی دیکھنا ہے، بلکہ پہلے اس کو دیکھنا ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا. پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. پھر انسانیت کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے، کہ انسان آیا کہاں سے، آغاز کہاں سے ہوا. کیونکہ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ اس زمین پر انسان کب سے ہے اور کیسے ہے، کس نے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو اس میں خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا، اللہ پہ اعتراض نہیں کیا تھا. اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی اگر اس انسان کو تیری عبادت کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں. کہا اللہ نے بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے. اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، جس زمین پہ بھیجنا تھا اس سے متعارف کرا دیا. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو تم مجھے ان سب کے نام بتاؤ. یہ اللہ کا انسان پر فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم کے ساتھ شرف بخشا. علم بہت بڑی دولت ہے، انسان کی عزت بھی علم کے ساتھ ہے. کھانے پینے سے بھی پہلے علم عطا کیا گیا، اس لیے ہمارے لیے علم حاصل کرنا اور خصوصاً علم نافع حاصل کرنا وہ کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے. قالو، فرشتوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں سکھا دیا اس کے سوا ہم نہیں جانتے، بے شک تو خوب علم رکھنے والا بہت حکمت والا ہے. اللہ نے کہا اے آدم تم انہیں ان کے نام بتاؤ. پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی اس وقت تم نے جن خدشات کا اظہار کیا وہ بھی مجھے پتا ہے، اور جو باتیں ابھی تمہارے دل میں ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں. یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، یعنی بہانے سے جس درخت سے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ کھلوا دیا جس میں وہ تھے. اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، یعنی جہاں پر ہو وہاں سے چلے جاؤ. تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، انسان شیطان کا، شیطان انسان کا، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے. یہاں سے زمین پہ آدم علیہ السلام اتر آئے اور آدم کی اولاد بھی پھر یہیں رہتی بستی ہے. اور اصل میں پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے لیے ہی کیا تھا. جنت میں تو صرف امتحان کے لیے رکھا تھا اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو جنت نہیں ملے گی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی تو اس نے اس پر مہربانی کی. بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی توبہ کی توفیق بھی اللہ نے دی، پھر توبہ قبول بھی اللہ نے کی. سبحان اللہ، توفیق بھی دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے اور اس پر اجر بھی عطا کرتا ہے. رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس کی، اور بندے سے خوش بھی ہوتا ہے. اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہی ہیں.
اور یہ یاد رکھیے یہ خوشخبری ہے، حدیث میں آتا ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سب توبہ کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں کی. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ ہے ہدایت کی پیروی کے فائدے کہ دنیا اور آخرت میں خوف اور تنگی جاتی رہے گی. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تمام انسانوں سے خطاب کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہیں. یہ سورت پہلی سورت ہے جو ساری مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر انصار کے علاوہ مدینہ کے دوسرے لوگوں کے علاوہ بنی اسرائیل بھی رہتے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور جیسا کہ آپ جانتے موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 2 پیغمبروں پر کتابیں بھی نازل کی اور بنی اسرائیل کی طرف بے شمار انبیاء بھیجے اور ان کی ہدایت کا سامان کیا. اور پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام انسانوں کی طرف انکلوڈنگ بنی اسرائیل مبعوث کیا گیا اور اسی لیے ان سے بھی خطاب ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو. میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی تم عمل کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور دنیا میں بھی عزت بخشوں گا. اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے سے تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو. اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اصل میں مدینہ کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے، باہر سے آنے والے سب جانتے تھے کہ اہل کتاب بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت کچھ دین میں سے جانتے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن افسوس یہ کہ جب ان کے پاس جا کر پوچھتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدظن کر دیتے تھے. تو اس پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو اور حق کو واضح کرو. آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، دنیا کے فائدوں کی خاطر اپنا دین مت بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور سچی بات کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اہم ترین ہدایات. تو سب سے اہم عبادت جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ تو منافقت کی علامت ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک وہ بھاری ہے. نماز مشکل کام ہے، بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں. عبادت کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کے آگے خشوع اختیار کرنا. تو جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں وہ نماز کی طرف شوق سے جاتے ہیں. نماز ایک معیار ہے یہ دیکھنے کا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، ہم کس درجے کے متقی ہیں. اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، احتساب کیجئے کہ جب اذان ہوتی ہے تو دل پہ کیا گزرتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب مصلی کی طرف جاتے ہیں، جائے نماز کی طرف جاتے ہیں، کس دل سے جاتے ہیں، کس شوق سے جاتے ہیں، اور اس جگہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی باغ ہے یا کوئی قید خانہ ہے. تو یاد رکھیے صبر اور نماز سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. تمام انبیاء مشکل اوقات میں نماز پڑھتے تھے. سارہ علیہ السلام کو جب اس ظالم بادشاہ نے پکڑا تھا تو انہوں نے وضو کر کے نماز شروع کر دی تھی. ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ظالم سے نجات عطا کی. نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی حفاظت ملتی ہے. تو یہ نماز کن پہ بڑی آسان ہے، کن کو بڑی پسند ہے، کن کو نماز سے محبت ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. پھر دوبارہ پکار کر کہا گیا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یہ کہ میں نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی،
اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، کوئی کام آنے والا نہیں، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. وہاں کوئی کام آنے کا نہیں. یہیں پر اپنا حساب درست کر لو، کسی بھول میں نہ رہ جانا. پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مختلف نعمتیں یاد کراتے ہیں کہ کیسے کیسے تمہیں نعمتیں عطا کی گئی، تم اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ. اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ پورا لشکر ڈوب رہا ہے. اور دشمن کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتے دیکھنا کوئی معمولی نعمت نہیں تھی بنی اسرائیل کے لیے، جس نے انہیں غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کی سزائیں مسلط کی ہوئی تھی. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. کتاب کس لیے آتی ہے؟ ہدایت کے لیے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا. یہ تھے بنی اسرائیل جنہیں لا الہ الا اللہ سکھایا گیا، اور وہ جب سمندر پار کر کے آئے تو نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے گائے کے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو اب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو، اور یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، پھر تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. یاد رکھیے، دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، کیونکہ ہمیں اتنی وسعت طاقت ہی نہیں دی گئی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے صرف ایک تجلی پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھ کر. پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ اٹھا دیا شاید کہ تم شکر ادا کرو. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے. اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حتتن اے اللہ ہمیں بخش دے کہنا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا. ہنتتن گندم چاہیے، یعنی مذاق اڑایا اللہ کے الفاظ کا. بس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کو سزا دی جاتی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. پھر تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے نکالے ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز جو بھی زمین اگاتی ہے. اس نے کہا کیا بھلا بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ من و سلوہ چھوڑ کر تم زمین کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، تو بے شک جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے وہاں موجود ہے. اور ذلت اور محتاجی ان پر دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. تو بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ ان وجوہات کی بنا پر، اور اس میں خاص طور پر جو آخر میں فرمایا نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے، یعنی ساری پابندیاں توڑ کے نکل جاتے، اپنی منمانیاں کرتے، اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی ایک پسندیدہ امت بنی اسرائیل جو تھی، جس کی طرف اللہ نے بے شمار انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. تو اس واقعے کو یہاں کیوں بیان کیا گیا؟
تاکہ ہم سبق سیکھیں، کیونکہ ہمیں بہت مان ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم امت محمد، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمیں فخر ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو. ہم قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی شرمندہ نہ ہو. وہ دیکھیں یہ میری امت، کیونکہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے آپ کی طرف تو کہہ دیا جائے گا کہ نہیں، ان کو دور کر دیا جائے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسے کیسے نئے طریقے نکال لیے. تو اس لیے اس دین پر چلنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے، اور اس کی اطاعت کرنی ہے. اور یاد رکھیے گناہوں سے بچنا تقویٰ کہلاتا ہے، اور تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا. تو دنیا میں گناہوں سے بچنا اور آخرت میں عذاب سے بچنا. تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک گناہ پہ دوسرے گناہ کا رستہ کھولتا ہے، اور پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، اور یوں انسان نافرمانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور پھر اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا. اس کے بعد عمومی دعوت دی گئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. تو شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی بسر کرنا. تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی کتاب کی شکل میں، ہدایات کی شکل میں، اس کو مضبوطی سے پکڑو. پہاڑ سر پہ مسلط کر کے کہا گیا کتاب کو پکڑ لو. ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون. تو اس کتاب پر عمل سے ہی تقوی حاصل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا اور پھر ان کو مزید عمل کا موقع دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی زندگی میں بہت چانسز دیتا رہتا. مختلف طرح کے امتحان اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں نا، کبھی ایک بیماری آتی ہے، کبھی دوسری تکلیف آتی ہے، کبھی تیسری. یہ کیوں آتی ہے؟ ایسی بے وجہ نہیں آتی. یہ دراصل ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں، ہم ان پر توبہ کریں، ہم یہاں پر اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کی طرف دوڑ پڑیں. لیکن جب تکلیفوں کے آنے کے باوجود ہم صرف انہی میں ہی گم ہو جاتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، تو پھر اس میں ایک وارننگ ہے، اس میں ایک خطرے کی گھنٹی ہے. ہر مشکل کے آنے پر یہ سوچئے کہ اس نے مجھے اللہ سے قریب کیا یا دور کیا. خوش قسمت ہے وہ جنہیں تکلیفیں اللہ سے قریب کر دیتی ہیں. تو یہی معیار ہونا چاہیے کہ جب آئے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر ایکسپٹ کریں، اس کے دور کرنے کے لیے دعائیں بھی مانگیں اور دوائیں بھی کریں. اور جب دور ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کی قسم کیا ہے؟ اور زیادہ اس کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری 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 کریں،